वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दीनी भाइयों और बहनों, आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह पाक सलामत रखे। हज़रत मौलाना अहमद सिराज साहब उमरी कासमी दामद बरकातुहुमुल आलिया ने एक बेहतरीन मौजूदा हालात के एतबार से गुफ्तगू फरमाई है कि आज जो है वो एक सवाल आया हुआ है, 10 सवाल है जिसका ताल्लुक़ जो है वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात से है। तो उसके बारे में हम आपसे मुख्तसर बात करेंगे। 2-3 बातें बुनियादी तौर पर करना चाहते हैं। अगर आप ये बात पहले समझ लेंगे तो सवालात को भी आसानी से समझ लेंगे। ये लोगों का मिजाज हो गया है कि वो समझते हैं कि जो करामत दिखलाता है वो बड़ा बुज़ुर्ग होता है। करामत बुज़ुर्गी की दलील नहीं है। अगर करामत बुज़ुर्गी की दलील है तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा करामत दज्जाल दिखलाएगा। दज्जाल यहाँ तक दिखलाएगा आखिरी करामत कि एक मरे हुए आदमी से कहेगा खड़े हो जा, और एक खड़े हुए से कहता है मर जा। तो सबसे पहले ذہن से ये निकाल लें कि करामत बुज़ुर्गी की दलील नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक बच्चा जब पहले स्कूल जाता है LKG वगैरह का, तो बहुत रोता है, महीना 1.5 महीना 2 महीना। रोज़ाना टीचर उसको 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट देती है। वो समझता मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, इसलिए किसी को चॉकलेट नहीं दी गई है और हमको चॉकलेट दी गई। वो अपने अम्मी से कह बोलता आज हमको 2 चॉकलेट। वो ये नहीं समझ रहा है कि ये तुम्हारी कमज़ोरी है, ये तुम्हारी करामत नहीं है। बात मेरी समझे। नंबर 3, कभी कभी ऐसा होता है कि एक तालिब इल्म को ने बड़ा अच्छा काम किया है, साल में 1 मरतबा 2 मरतबा उस्ताद बच्चे को बुलाता है और एक कलम देता है। ये हकीकत में उस बच्चे के अच्छाई की बुनियाद पर कलम मिली है, लेकिन वो डेली जो चॉकलेट दी जा रही है वो उसकी अच्छाई नहीं बल्कि उसकी कमज़ोरी की बुनियाद पर है। तो ज़हन से ये बात सबसे समझ लें कि करामत बुज़ुर्गी की दलील नहीं है। चौथी बात, एक बात नोट करिएगा। इस दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़े बुज़ुर्ग हम अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जितना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामत बताई जाती है, तुम सब उलमाए किराम हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ पढ़कर फारिग होने वाले हो, अबू बकर की 5 करामत आपको नहीं मालूम है। अगर करामत बुज़ुर्गी की दलील होती तो सबसे बड़े जो बुज़ुर्ग थे उनसे तो करामत की झड़ लग जानी चाहिए थी। तो ये पता चला, जो मैंने पहला जुमला कहा कि करामत बुज़ुर्गी की दलील नहीं है। अगर करामत बुज़ुर्गी की दलील होती तो सबसे ज़्यादा करामत किससे होती? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से होती। बुज़ुर्गों से करामत क्यों होती है, ये एक बात। होता ये है, ये गालिबन बात जो मैं कह रहा हूँ ये मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक आदमी अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की बात मानने में आगे बढ़ता है, गुनाहों से बचना सब चीज़। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे महसूस होता है कि बहुत मुश्किल काम है। जब वो मुश्किल समझता है तो पीछे पलटना चाहता है। जैसे कोई आदमी पहाड़ पर चढ़ रहा हो और थोड़ी देर के बाद ये हार जाए कि साहब मुश्किल है, वो पीछे पलटने के, जब वो पीछे पलटने की कोशिश करता है और वाकई में अल्लाह की निगाह में अल्लाह वाला होता है, तो उस जगह पर अल्लाह ताला एक करामत उससे सरजद करा देता है ताकि इसके हौसले बुलंद हो जाए और आगे बढ़ जाए। तो पता चला वो जो करामत दिखलाई गई वो कमज़ोरी की बुनियाद पर दिखलाई गई, वो परफेक्ट है इसलिए नहीं दिखलाई गई। बात पहले समझे। तो ये करामत के बारे में 4-6 बातें मैंने जो आपको बताई, ये आप उसूली तौर पर समझें। अच्छा, अब आइए अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वाकई में बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं,
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کوئی کرامت اپنی لکھی ہو ایسے میرے علم میں کوئی بات نہیں. جو لکھا ہے کس نے لکھا ہے؟ بعد والوں نے لکھا ہے. اس میں سے 99% جھوٹ ہے. کتنی جھوٹ ہے؟ 99% جھوٹ ہے. وہ کتاب ہی جھوٹی ہے جس میں لکھا گیا ہے. اسی میں سے غالباً یہ 10 باتیں انہوں نے مجھ سے پوچھ لی ہے. میں آپ کو ایک ایک بات مختصراً پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ایسی ایسی کرامات لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا کہ جس میں ایک آدھ جگہ تو خدا سے بڑھ گئے اور ایک آدھ کرامت میں جو اس سے ہم کو پوچھا ہے، ویسے تو بہت سی کرامت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا ہے وہ آگے نکل گئے. کہا گیا ہے کہ غوث پاک عبد القادر جیلانی تو لکھتے نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ غوث پاک کہنا بھی ہمارے نزدیک صحیح لفظ نہیں ہے. غوث اگر اس لحاظ سے لیا جائے کہ صوفیہ کرام کے یہاں ایک عہدہ ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر غوث اس معنی میں کہ وہ ہر جگہ مدد کرتے ہیں تو یہ غوث لفظ ہی استعمال کرنا جائز نہیں ہے. بہرحال عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 3 سال تک کچھ نہیں کھائے پیے. پھر حضرت خضر علیہ السلام نے جنت سے 2 بٹر نان میں جس میں گھی لگایا جاتا ہے اور بھینس کا دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور کھلایا اور پلایا. اچھا 3 سال تک نہ کھانے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے بھئی؟ کوئی نہیں. اگر اللہ نے کھانا حلال قرار دیا ہے تو کسی آدمی کو اپنے اوپر کھانا حرام نہیں کر سکتا ہے. اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے ایسی کوئی توقع نہیں ہے. نمبر 1 کا جھوٹ ہے. ایک واقعہ اور پوچھا گیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے تھے تو براق پر جب بیٹھے تو اس وقت کہیں کچھ پھسل گئے تو اس براق کو سنبھالے کون؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کندھا دیا تب وہ اوپر جا سکا. یہ دوسرا بڑا جھوٹ ہے. حالانکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 470 کے سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں. ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے معراج کا واقعہ ہوا ہے. اچھا وہ لکھنے والا بھول گیا یہ بات. پوچھا گیا ہے اور بھی تیسرا سوال ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں گئے تو آواز آئی کہ اللہ کے ولی کو جگہ دے دو بیٹھنے کے. اچھا تو وہ مدرسے میں جانے کیا ضرورت ہے جس میں جگہ نہیں تھی؟ ایسے مدرسے میں جانے کیا ضرورت تھی جس میں جگہ نہیں تھی؟ ایک اور واقعہ پوچھا ہے کہ ایک مرید توبہ کیے بغیر گناہ کبیرہ کیا اور مر گیا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے زندہ کیا اور کہا چل جلدی سے توبہ کر لے. اللہ یحیی و یمیت کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. تو اللہ اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ استغفر اللہ. پوچھا گیا ہے کہ غوث پاک بچپن میں ماں کے پیٹ میں چھلانگ لگا کر سورج کے اندر جاتے تھے. وہاں کیا کرتے تھے؟ سورج جاتے چھلانگ لگانا ہے اور پھر سورج کے اندر جانا کیا تھا؟ مطلب سورج کی روشنی بڑھانا تھا یا اس کی روشنی کم کرنا تھا؟ یہ واقعات آج ہی صاحب نے ویڈیو بھیجا ہے. پھر لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی کالا لنگوٹ پہن کر دنیا میں تشریف لائے. مطلب کیا؟ بہار آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو کوئی کپڑا تو اس کے بدن پہ ہوتا نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ شرم کی بات تھی لہذا یہ کالا لنگوٹ پہن کر جب ہوئے پیدا تو کالا لنگوٹ ہوئے. اور اس واقعے کو رامپور کے چیف جسٹس نے اپنی کتاب فلاح دارین میں لکھا ہے. یہ چیف جسٹس ہیں، یہ دھوتی پہن کر پیدا ہوئے، وہ لنگوٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اللہ کے رسول بھی مادرزاد پیدا ہوئے جیسے سب پیدا ہوتے. پھر پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب غوث پاک ماں کی پیٹ میں تھے کہ کسی شخص نے ان کی ماں کو غلط نگاہ سے دیکھا
ابھی تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ پیٹ میں تھے، تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بہت ناپسند ہوئی اور وہ ماں کے پیٹ سے تلوار لے کے نکلے اور اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد پھر تلوار سمیت واپس ہو گئے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی عورت پر کسی آدمی نے غلط نگاہ ڈال دی تو اس کی سزا قتل تو نہیں ہے نا؟ یہ واقعہ۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس دن دنیا میں آئے اس دن روزے سے تھے، شام کو ماں کے دودھ سے روزہ افطار کیا۔ کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہی دودھ نہیں پیتے؟ میں بھی نہیں پیتا تھا، میں تو 2 دن نہیں پیا، میں 2 دن نہیں پیا بھائی۔ یہ تو ایک فطری بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا ہے کہ غوث پاک بغداد میں تقریر کرتے تھے، مصر میں لوگ سنتے تھے، یعنی کہاں بغداد اور کہاں مصر، تقریباً 2500 کلومیٹر کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا ہے، ہم لوگ بھی یہاں بھارت والے بھی سنتے تو ایمان لے آتے ہیں، ہاں وہ کم دوری ہے تو زیادہ نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں۔ پھر پوچھا گیا مولانا صاحب غوث پاک کا نام اگر بغیر وضو کے کوئی لے لیتا تو مر جاتا تھا؟ اللہ، مر جاتے تھے بھائی۔ تو پوچھا گیا ہے کسی اچھے مقرر کے گروپ میں لوگوں کو جوڑنا، یہ ختم ہو گیا غوث پاک یہاں سے، ٹھیک ہے۔